پاکستان کے سابق ڈپٹی پرائم منسٹر جناب چودھری پرویز الہی صاحب 14 اگست کو چودھری صاحب کشاں جیل کے گیٹ سے باہر تشریف لائے ہانپتے کانپتے اس خوشی میں مجھے آزادی مل جائے گی، لیکن باہر کھڑا ہوا تھا نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا سٹاف۔ السلام علیکم جی۔ پاکستان کے سابق پاکستان کے تو نہیں کہنا چاہیے، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور سپیکر اور پاکستان کے سابق ڈپٹی پرائم منسٹر جناب چودھری پرویز الہی صاحب، جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر مقیم تھے کیونکہ ڈی سی او نے پبلک میں ایم پی او کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کہ یہ شخص جو ہے اس کا وجود معاشرے کے اندر فساد کا باعث ہو سکتا ہے، یہ ایک قانون ہے جو کہ انگریز نے یہاں پہ متعارف کروایا تھا، اور اس قانون کے تحت انہوں نے ان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ ان کی نظر بندی تھی اور نظر بندی کی مدت ہوئی 14 اگست کو ختم۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ، جو انہوں نے تمام رولز اینڈ ریگولیشن بلڈوز کر کے اپنے ہاتھوں لگایا تھا، بلکہ اڈیالہ جیل کا سارا سٹاف ہی انہوں نے اپنے خاص بندوں اور خاص جٹوں کے اوپر مشتمل لگایا تھا۔ وہ جٹزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں جب بھی وہ اقتدار میں آتے ہیں، اور ان کا بھی اقتدار میں لایا جانا بھی ایک چودھری طارق عزیز صاحب ہوتے تھے، ان کے جٹزم کی بنیاد کے اوپر ہی تھا۔ تو خیر، تو وہ جو پرسنل سٹاف افسر تھے مشرف صاحب کے، ان کے جٹزم کی بنیاد کے اوپر ہی تھا۔ تو انہوں نے ان جٹ پتروں کو سنا ہے کہ جٹ کنیکشن تھے، اگر وہ جاٹ نہیں بھی ہیں تو کنیکشن بہرحال جاٹی تھے، ان کی بنیاد کے اوپر اڈیالہ جیل میں مسلط فرمایا تھا۔ تو وہ جو ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنا وہاں پہ ان کے مہمان تھے، اور چودھری صاحب کے لیے ایک خصوصی جو تھا وہ بڑا ہال جب خالی کروایا گیا تھا۔ یہ ہال نارملی میٹنگز کے لیے، ملاقاتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ خالی کروا لیا گیا تھا ان کے لیے۔ 3 مشقتی بھی تھے ان کے، اور ان کو وہاں پہ ہر سہولت مہیا کی گئی ہوئی تھی۔ اے سی یا کولر لکھا نہیں ہوتا جیل مینول کے اندر۔ جیل مینول کے اندر ہوتا ہے کہ جی اتنا ٹمپریچر برقرار رکھا جائے گا، یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ ان کے لیے 28 ڈگری سیلسیس تک کا ٹمپریچر برقرار رکھنے کی جو شرط تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔ دنیا جہان کی تمام عیاشیاں جو کہ ممکن ہو سکتی ہیں وہ ان کو دستیاب تھیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر ان کی حالیہ اور تازہ ترین بیگم صاحبہ بھی اگر آنا چاہتیں تو وہ ان سے وہاں پہ مل سکتی تھیں، لیکن بہرحال وہ خاتون پہلے ہی بیرون ملک جا چکی ہیں ڈیفنس میں اپنا 4 کنال کا شاندار محل خریدنے اور اس کی ٹرانزیکشن پہ دستخط کرنے کے بعد ڈی ایچ اے میں وہ پاکستان سے باہر پدھار چکی ہیں، اس لیے وہ اڈیالہ تشریف نہیں لے کے گئیں۔ لیکن اگر وہ تشریف لے کے جاتی تو ان کی بھی ملاقات کروا دی جاتی۔ تو جناب وہ جو 16 ایم پی او یا 18 ایم پی او کے تحت جو ان کو قید کیا گیا تھا، ان کی وہ نظر بندی کی جو مدت تھی 14 اگست والے دن ختم ہوئی، اور 14 اگست کو چودھری صاحب کشاں جیل کے گیٹ سے باہر تشریف لائے ہانپتے کانپتے اس خوشی میں کہ اب مجھے آزادی مل جائے گی، لیکن باہر کھڑا ہوا تھا نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا سٹاف۔ انہوں نے کہا ویلکم چودھری صاحب، ویلکم، ڈڈم 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 ڈڈم، ویلکم کر دیا۔ جو انہوں نے ویلکم کیا، گڈی میں بٹھا کے لے گئے۔ چودھری صاحب کے خلاف الزام ہے جی 1 ارب 24 کروڑ روپیے کا۔ اب جناب 1 ارب 24 کروڑ روپیے کا الزام ہے، اور اگرچہ محمود پٹی اپنا کی نام ہے انہوں نے، پٹی صاحب، محمود پٹ نہیں وہ کیڑا پٹی ہے پلا، ٹھیک ہے، اس تو پہلے کہ ستا پٹی جاگ جائے آگے ٹر چل دیں، ستا پٹی نہیں جگانا۔
تو وہ جو پٹی صاحب ہیں جی، امیر پٹی صاحب اس سے پہلے کہ جاگ جائیں نیب انہیں پکڑ کے لے گئی۔ اب امیر پٹی صاحب کیا کریں، ایک طرف جناب عمران ریاض خان کے مسئلے کے اوپر ان کی کوئی نہیں سنتا، دوسری طرف اپنے داماد کے لیے انہیں منتیں کرنی پڑتی ہیں، احکامات دینے کے بعد جب ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا پھر منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، پھر داماد کی منہ بندی بھی کروانی پڑتی ہے، زبان بندی بھی کروانی پڑتی ہے، کیونکہ اسی گارنٹی پہ اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو زبان بندی تو ہو گئی ہے لیکن پجیا نسے تو پھرتا ہے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کیا نام ہے اس کا مراد سعید نہیں مل رہا تو علی سائی کے فارم ہاؤس کے اوپر چھاپہ مار کے دیکھ لیں آپ ایک دفعہ، میرا مطلب ہے پتہ تو آپ کو ہے پورا، لیکن یہ ہے کہ اب میرا مطلب ہے سودا بازی تو صرف علی سائی کی ہوئی تھی نا پٹی صاحب کے ساتھ، وہ باقیوں کی تو نہیں نہ ہوئی۔ تو اپنے فارم ہاؤس کے اوپر اگر اس نے باقی لوگ چھپا رکھے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی مفرورین ہیں آپ کے خیال کے اندر، ہم تو مفرورین نہیں سمجھتے ان کو، لیکن اگر وہ مفرور ہیں آپ کے خیال کے اندر تو پھر اسے یاد دلایا جائے کہ سودا بازی تو ایک بندے دی ہوئی سی اور وہی گارنٹی تھی دیتی سی، باقی تو تمہارے والے کریں نا۔ تو خیر یہ تو بہرحال جناب چودھری صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور چودھری صاحب کو گرفتار کر کے نیب کے دفتر میں لاہور لایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ خبر ہے، لیکن یہ خبر کچھ بھی نہیں بیچتی اس خبر کے سامنے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جناب عمران احمد خان نیازی کے بھانجا نیازی صاحب یعنی کہ حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ میں حسان کے موضوع پہ جب بھی گفتگو کرنے لگتا ہوں تو اندر سے میرے دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے، کیونکہ حسان کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ حفیظ اللہ نیازی ہے۔ اب حفیظ اللہ نیازی صاحب سے میرے تعلقات کی اتنی جوہتیں ہیں، مطلب اتنے پہلو ہیں ہمارے تعلقات کے، اور جتنا وہ میرے سے پیار کرتے ہیں اور جتنی وہ محبت کرتے ہیں اور جتنی وہ شفقت فرماتے ہیں جب بھی اور جس جگہ پہ ملتے ہیں، تو حسان نیازی صاحب سے شاید مجھے کوئی محبت یا نفرت نہ ہو، لیکن میں اتنا زیر بار ہوں ان کی محبتوں کا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ذاتی محبتوں کا اتنا زیر بار ہوں کہ ایک دم میرے دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ اپنا ولاگ جو ہے وہ اپنا حسان نیازی کا تایا کر رہا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایل ایڈوائزڈ آدمی ہیں۔ پہلے دن جب ان سے وردی لہرانے والی حماقت ہو گئی تھی، اگر اس کے بعد وہ گرفتاری دے دیتے یا گرفتار ہو جاتے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو شٹ آف کر دیتے اور اس کے بعد کچھ نہ بولتے تو ان کی بچت کی صورت تھی۔ ایک تو آپ پولیس کی کسٹڈی میں آنے لگے تھے، آپ کو کسی کے ریکویسٹ کے باعث پنجاب پولیس نے نکلنے دیا، نہیں پکڑا۔ آپ کو اگر نکلنے دیا گیا تھا اور نہیں پکڑا تھا تو پھر مطلب کہ اب میں کیا کہوں، پھر میرے منہ سے غلط بات نکلنے لگی تھی، تو پھر آپ کو ان لوگوں کا شرم اور حیا کرنا چاہیے تھا جنہوں نے منتیں کر کے آپ کی گرفتاری کو رکوایا تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور جا کے پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپنا اکاؤنٹ آپریٹ کرتے ہیں اور ماموں کے ساتھ مل کے تایا کی بےزتی کرواتے ہیں، اور وہاں پہ جناب جا کے آپ پرچم بھی لہراتے ہیں جا کے زمان پارک کے اندر، یعنی کہ منہ چڑھاتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بک بک کرتے ہیں۔ اب جتنا مرضی کوئی آپ کا دوست ہو، جتنا مرضی کوئی آپ کا بڑا سفارشی ہو، پولیس والے کے دل کے اندر جو ہے نا وہ تو پھر ایک کوڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، یار یہ کیا بات ہوئی۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریگولر فورس بھلے ہو پولیس کی ہو بھلے فوج کی ہو، اس کے ساتھ ہیڈ آن کلیجن میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اوپر سے ایک تو آپ کو فیور دی گئی کہ جس وقت آپ بالکل آپ کی گچی ایسے ہونا تھا اور آپ نے پھڑے جانا تھا، فورس کو کہا گیا کہ بیک آف، پیچھے ہٹ جاؤ بیٹا، نہیں پکڑنے دیا گیا۔ کسی کی منت ترلا کام آئی، آپ نے اس کی بھی شرم نہیں رکھی اور آپ نے جا کے بک بک کی، اور پھر بک بک کر کے پھر آپ کو اس کے بعد پھر آپ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ کبھی آپ گلگت چلے جاتے تھے، جب گلگت سے حکومت گئی تو آپ وہاں سے
ایبٹ آباد اور ان علاقوں کے اندر اور مظفر آباد اور ان علاقوں کے اندر گھومتے ہوئے پائے گئے۔ ایک ایک لمحہ جو تھا وہ آپ کا مانیٹر ہو رہا تھا۔ انتظار کیا گیا کہ جس نے سفارش مانی تھی اور پولیس فورس کو ریکویسٹ کی تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، اس کا اقتدار ختم ہو جائے، اور جس دن اس کا اقتدار ختم ہوا ہے حسان نیازی صاحب آپ کو اس دن گرفتار کیا گیا ہے۔ میں بات واضح کر گیا ہوں کہ کس نے ریکویسٹ کی تھی اور کس نے آنر کی تھی، اور حسان نیازی کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، اور پولیس فورس نے بھی اس دن کے لیے اس کو ڈیفر رکھا کہ جیسے ہی وہ صاحب اقتدار کے ایوانوں سے رخصت ہو کے بھائی جان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئے تو حسان نیازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کو جس بات کے اوپر میری جو ایڈوائس ہے، تایا کی ایڈوائس یہ ہے حسان نیازی کو کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، انہیں گالیاں نہیں بکنی، ان کو تو میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کو غصہ بہت ہے آپ کے اوپر۔ آپ نے کم از کم 3 دفعہ اپنے بزرگوں کی دی ہوئی انڈرٹیکنگ کو وائلیٹ کیا ہے اپنے ماموں کی محبت کے اندر، اپنے ددیال کی دی گئی انڈرٹیکنگ کو وائلیٹ کیا ہے آپ نے اپنے ننیال کی محبت میں۔ اب ننیال کی محبت میں آپ کا آیا ہے جوتے کھانے کا وقت، اور اگر آپ اب بھی زبان بند رکھیں گے تو وہ جوتا مارتے وقت تھوڑا سا ہلکا ماریں گے، لیکن اگر آپ نے بکواس اور بک بک جاری رکھی اور اپنی وہ جو بونگیاں اور فلاسفی جو آپ کے ماموں نے آپ کو سکھائی ہے اس کو دہراتے رہے تو پھر مجھے آپ کے ساتھ بہت ہمدردی ہے۔ پھر خطرہ یہی ہے کہ کئی ہفتوں تک جو ہے وہ آپ اس طرح بیٹھنے کو ترسیں گے جس طرح بیٹھ کے میں ولاگ کر رہا ہوں۔ بس میں ایک بزرگ ہوں اور میں حفیظ اللہ نیازی کا چھوٹا بھائی بھی ہوں، یا بڑا بھائی کہہ لیں آپ ان کو۔ مجھے تکلیف بہت ہے اس کی کہ جو اب حسان کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے آواز بلند کریں گے، لیکن انہوں بھی دیکھو وہ نہ چوپ کر جائے تھوڑی دیر راستے، ٹھیک ہے؟ وہ تھڑکڑیاں چوم کے ہیرو بنے پھردا ہے تو پھر چومن دے اس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔